بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ بکریوں کی چراہ گاہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے بھائی حمزہ دوپہر کے وقت چراہ گاہ سے روتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے، اے امی، میرے کریش بھائی کی فکر کرو، مجھے ان کا ملنا اب دشوار نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا، قصہ کیا ہے؟ وہ بولے، جب ہم کھیل رہے تھے تو ایک شخص آپ کو اچک کر پہاڑ پر لے گیا اور آپ کے چشم مبارک کو چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے جب یہ سنا تو میں ابو ذہیب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ ہم نے آپ کو پہاڑ پر آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے قریب گئی اور انہیں بوسہ دیا اور کہا، اے میری جان، کیسے ہو اور کون تیرے در پہ آزاد ہے؟ آپ نے فرمایا، میں جب اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو 3 آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں چاندی کی مچھلی تھی جو سفید برف سے پر تھے، اور مجھے میرے بھائیوں کے درمیان سے اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے۔ ایک دن نہایت شفقت سے مجھے سلایا اور میرا سینہ ناف کر چاک چاک کر دیا۔ میں نے دیکھا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے میرے اندر سے میرا دل نکالا، پھر اسے چیر کر اس سے سیاہ خون نکالا اور اسے باہر پھینک دیا، اور پھر کہا کہ یہ آپ کے اندر خراب مادہ تھا جو ہم نے نکال دیا، اور اب آپ شیطان کے وسوسے سے بالکل محفوظ ہو گئے۔ پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا اور اس پر نور کی مہر لگا دی۔ مجھے اس مہر کی سردی احساس اب تک ریشوں اور پٹھوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا آدمی اٹھا اور پہلے دونوں سے کہنے لگا، آپ چلے جائیں کیونکہ تم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میرے سینے کو شگاف سے ہاتھ رکھا جس سے زخم منبل ہو گیا۔ پھر ان میں سے 2 آدمی آپس میں کہنے لگے، آپ کو اور آپ کی امت کے 10 افراد کو مرتبہ اعلیٰ دو۔ میں نے کہا، میں تو اور بھی لوں گا۔ پھر اس نے کہا، اچھا، آپ کی امت کے 100 افراد کا اعلیٰ درجہ سے نوازا۔ پھر میں نے کہا، میں تو اور لوں گا۔ اس نے کہا، چلو آپ کی امت کے 1000 افراد کو نعمت سے نوازا۔ میں نے پھر کہا، میں اور لوں گا۔ وہ بولا، چھوڑیے، آپ تو پھر اور بھی فرماتے جائیں، اگر آپ کے تمام امت کو نوازا جائے۔ پھر ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بٹھا دیا۔ بعد ازاں تینوں نے میرے سردار پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اے حبیب خدا، آپ ضعیف و ترسا نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بارگاہ رب العزت سے آپ کو کیا کیا سعادتیں اور کرامتیں عطا ہونے والی ہیں۔ آپ کی بصیرت چشم ہر لحظہ فضوں سے فضوں تر ہو جائے گی۔ پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور آسمان کی پہنائیوں میں غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ 3 اجنبی جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ حقیقت میں 3 فرشتے تھے۔ ایک صحیح مسلم میں تصریح ہے کہ وہ جبرائیل امین تھے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کے 2 ساتھی میکائیل اور اسرافیل تھے جو آپ کے قلب معطر کی مزید تحریر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ناظرین، شق صدر کے متعلق مختلف حدیثیں ہیں جن میں کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور وہ اس امر کے مستناہ رہتے ہیں کہ آپ سے ایسا سوال کریں جو کسی اور نے نہ کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی امر نبوت کا آغاز کس طرح ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ میں 10 سال کی عمر میں ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر 2 آدمی ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر پشت کی بل لٹا دی، میرا پیٹ پھاڑا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سونے کے ایک تشت میں پانی لانے لگے اور میکائیل علیہ السلام میرا پیٹ دھونے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اس کا سینہ چاک کر دو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا سینہ پھٹ چکا ہے مگر درد کا احساس تک نہ تھا۔ پھر اس میں سے ایک نے کہا، اس کا دل چاک کرو۔ دوسرے نے میرا دل چاک کیا۔ اس نے کہا، اس میں کذب الحسد کے امکانات نکال دو۔ تو اس نے ایک لوتھڑا سا نکال کر پھینک دیا۔ پہلے فرشتے نے کہا، اس دل میں بخشش و رحمت ڈال دو۔ تو اس نے چاندی کی سی چیز ڈال دی۔ پھر ایک سفوف سے اپنے پاس سے نکال کر دل میں چھڑکا۔ پھر میرے انگوٹھے پر نشان لگایا۔ پھر کہا، اب آپ چلے جائیں۔ جب میں لوٹا تو میری کیفیت بدل چکی تھی۔ میں کسی چھوٹے کو دیکھ کر رحمت، کسی بوڑھے کو دیکھ کر احترام کے جذبے سے سرشار ہو جاتا تھا۔ شیخ ابو النعیم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف معاذ بن محمد نے روایت کی ہے
جس میں شک صدر کے وقت آپ کی عمر 10 سال بتائی گئی ہے، ورنہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے عبداللہ بن جعفر اور عبد الرحمن بن عمرو نے بالاتفاق روایت کی ہے کہ شک صدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں زیر پرورش تھے اور آپ کی عمر اس وقت 4-5 سال کے درمیان تھی۔ حضرت ابو غفاری سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذرا، میں مکہ کے چٹیل میدان میں تھا، میرے پاس 2 آنے والے آئے، ایک زمین پر اترا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، اسے ایک آدمی کے ساتھ تولو۔ اس نے مجھے تولا، میں باری رہا۔ اس نے کہا، 10 انسانوں کے ساتھ تولو۔ اس نے 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا تو میں پھر بھی باری نکلا۔ اس نے کہا، 100 کے ساتھ وزن کرو۔ اس نے کیا تو میں پھر بھی زیادہ وزنی ٹھہرا۔ اس نے کہا، 1000 کے ساتھ میزان کرو۔ اس نے ہزاروں انسانوں کے ساتھ میرا وزن کیا، میں پھر بھی باری ثابت ہوا، بلکہ دوسرا پلہ اتنا بلند ہوا کہ ان میں سے موجود انسان مجھ پر گرنے لگے۔ پھر ان دونوں میں سے کسی نے ایک نے ساتھی سے کہا، اس کا پیٹ پھاڑو۔ اس نے میرا پیٹ پھاڑا، پھر دل نکالا اور دل میں شیطان کا حصہ نکال کر باہر پھینکا اور خون کا ایک لوتھڑا نکال دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کے پیٹ کو برتن کی طرح اور دل کو کپڑے کی طرح دھو ڈالو۔ پھر کہا، اس کے پیٹ کو سی دو۔ اس نے میرے پیٹ کو سی دیا، پھر میرے کاندھوں کے درمیان مہر لگائی۔ جواب بھی ویسی ہے۔ پھر وہ دونوں طرف چلے گئے اور اپنے گرد و پیش پہلے کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، شک صدر کے بعد مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں، کوئی موتی نکالنے نہ پائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر 2 شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس قرینہ سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ نیز جس طرح شک صدر سے قلب کا اندرونی حصہ خط شیطان سے پاک کر دیا گیا، اس طرح 2 شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسوں کا رستہ دکھا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ 2 شانوں کے درمیان جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔